اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وعجل فرجہ۔ خوب فصلہائے سال پڑھ رہے تھے، سال کے موسم، سال کے جو 4 فصلیں ہیں، موسم ہے، اس کے حالات کے سلسلے میں کس فصل میں، کس موسم میں کس طریقے کا منظر ہوتا ہے، طبیعت کے حالات کیا ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ یہاں تک پہنچے تھے کہ آہستہ آہستہ زمستان ازرا ہمیں رسد، دھیرے دھیرے سردی کا موسم راستے سے پہنچ جاتا ہے، آ جاتا ہے، یا یوں کہا جائے دھیرے دھیرے سردی آ جاتی ہے۔ تو جب سردی کا موسم آ جاتا ہے تو منظر کوہستان پوشیدہ از برف می شود، پہاڑوں کے منظر برف سے ڈھک جاتے ہیں، پوشیدہ ہو جاتے ہیں، یعنی برف پہاڑوں کو ڈھانک لیتی ہے، اتنی برف گرتی ہے کہ پہاڑوں پہ صرف برف دکھائی دیتا ہے، پہاڑ ڈھک جاتے ہیں۔ منظر کوہستان، پہاڑوں کے منظر، پوشیدہ از برف می شود، برف سے پوشیدہ ہو جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں۔ شاخہائے بی برگ، بغیر پتیوں کی ڈالیاں، وہ پرندگان تنہائی، اور اکیلے بیٹھے ہوئے پرندے، کہ با حرکت بالہائے خود، جو اپنے پروں کی حرکت سے برف کو از روئے شاخہ، ڈالیوں کے اوپر سے می تکاند، ہلاتے ہیں۔ دیدنی ہستن، یہ مناظر کیا ہے؟ دیکھنے کے قابل ہے۔ پہاڑ کا منظر دیکھیے تو برف سے ڈھکا ہوا دکھائی دے گا، درخت کا منظر دیکھیے تو درخت کے پہ پتے نہیں دکھائی دیں گے، درخت کی ڈالیاں برف سے ڈھکی ہوئی ہوں گی، پرندے بیٹھے ہوئے اپنے پروں کو ہلا رہے ہوں گے، تو جس کی وجہ سے برف نیچے گرتی ہوئی دکھائی دے گی۔ در طبیعت گاہ استثناء ہم وجود دارت، تو یہ تمام فصلوں کی موسموں کی بات کر دی۔ اب یہاں سے کہہ رہے کہ طبیعت میں کچھ استثنائی چیزیں بھی ہیں، کچھ الگ تھلگ چیزیں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں، سب کچھ ایسا ہی نہیں ہے جیسا بیان کیا گیا ہے، سمجھ رہے ہیں۔ کچھ چیزیں طبیعت کی کیا ہے، فصلوں سے مستثنیٰ ہیں، ان کے حالات الگ ہیں۔ در طبیعت، طبیعت میں یعنی یہ کھلیان، باغ باغیچہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ طبیعت۔ طبیعت میں کبھی کبھی استثناء ہم وجود دارت، کچھ استثناء بھی موجود ہوتے ہیں، کچھ استثنائی چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ مثلا مثال کے طور پر اب یہ مثال دے رہے ہیں اس استثناء کی۔ بعضی از درختان مانند کا جو سرو حتی در سرماء زمستان ہم سبزی خود را حفظ می کنند۔ ابھی سردی کے موسم کے بارے میں کیا بتایا تھا کہ سردی کے موسم میں درخت کی ڈالیاں کیا ہو جاتی ہیں؟ پتوں کے بغیر ہو جاتی ہیں، اس پر برف جم جاتے ہیں، ٹھیک۔ جو درخت کی سبزی ہوتی ہے، ہریالی ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن کچھ درخت ایسے ہیں، مثلا بعضی از درختان، مثال کے طور پر کچھ درخت مانند کاج و سر، جیسے کاج و سر، کاج کہتے ہیں یہ ایکسمس ٹریز دیکھا ہے؟ پارکوں وغیرہ میں ہوتا ہے، گھروں میں ہوتا ہے، یوں شیپ والا، بہترین چھتری کی طرح سے اس کی ڈیزائننگ کی جاتی ہے، خوبصورت بنایا جاتا ہے اس کو، ویسے جمتا بھی ہے تو وہ بڑا خوبصورت ہی جمتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں کاج۔ سرو کہتے ہیں سفیدے کے درخت کو، کیا ہے؟ سفیدے کے درخت کو۔ کاج کا درخت آپ لوگوں کو دکھا دوں تاکہ کم سے کم کاج کا مطلب آپ لوگ سمجھ سکیں۔ مطلب یہ 2 طریقے کا ہوتا ہے۔ یہ ہے کاج کا درخت،
ہے نا؟ اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ہاں یہ وہی ٹھیک ہے نا. یہ درخت اور سرو کہتے ہیں سفیدے کے درخت کو. کہیں کہ یہ دو درخت حتیٰ سردی کے موسم میں بھی اپنی شادابی اور اپنی ہریالی کو محفوظ رکھتے ہیں. یعنی یہ سردی کے موسم میں بھی ہرے بھرے ہی رہتے ہیں. یہ استثناء ہے. حتیٰ در سرمائے زمستان، یہاں تک کہ ٹھنڈ کے موسم میں بھی سرسبزی خضرا اپنی ہریالی کو حفظ میکنند محفوظ رکھتے ہیں. زمستان ہم بیش از آنچه کی باید نمی پاید و در نیمه‌های اسفند زمین نفس گرمی میکشد. زمستان بھی بیش از آنچه کی باید جتنا چاہیے اس سے زیادہ نمی پاید نہیں رہتا. یعنی ٹھنڈی کو جہاں تک کھینچنا چاہیے جتنا ہونا چاہیے اتنی نہیں ہوتی. بدر نیمہائے اسفند کے مہینے کے درمیان میں زمین نفس گرمی میکشد، زمین گرم سانس لینے لگتی ہے. یعنی گرمی کا موسم آنے لگتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں جہاں نہیں سمجھ میں آئے گا بولیے گا. زمستان ہم بیش از آنچه کی باید، سردی کا موسم اس سے زیادہ کہ جتنا چاہیے نمی پاید اس سے زیادہ نہیں ٹھہرتا. بدر نیمہائے اسفند مہینے کے درمیان میں زمین نفس گرمی میکشد، زمین گرم سانس لینے لگتی ہے. پیداس بہار دیگری در راس، پیداس یعنی ظاہر ہے کہ دوسری بہار راستے سے آنے والی ہے، راستے میں ہے. گویا پھر سے بہار ہے. پیداس ظاہر ہے، بہار دیگری ایک دوسری بہار، در راس راستے میں ہے. قرآن کریم ہمیں انہارا آیات الہی می داند. قرآن مجید ان تمام چیزوں کو آیات الہی جانتا ہے. سردی، گرمی، بہار، پتجھڑ، یہ جتنے موسم ہیں اور ان موسموں میں طبیعت میں جو کچھ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں ان سب چیزوں کو قرآن کیا ہے؟ آیات الہی یعنی اللہ کی نشانیاں جانتا ہے. کہ می بایست دربار آنہا اندیشید، کہ ان کے بارے میں ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے. می بایست یعنی چاہیے، دربار آنہا ان کے بارے میں، اندیشیدن غور و فکر کرنا، سوچنا. کہ می بایست کہ چاہیے کہ دربار آنہا کہ ان کے بارے میں اندیشید ہم غور و فکر کریں. ہے نا؟ افلا یتفکرون فی آیات اللہ، اللہ کی نشانیوں میں تم لوگ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ دعوت دی گئی ہے کہ آیات الہی میں تدبر کیجیے، آیات الہی میں غور و فکر کیجیے. ہے نا؟ یہی ہے. برائے ما انسانہ نیز بہار و خزانی ہست، کہنے کہ ہم انسانوں کے لیے بھی بہار اور خزاں ہے. ہم انسانوں کے لیے بھی برائے ما انسانہ نیز بہار و خزانی ہست، ہم انسانوں کے لیے بھی بہار اور خزاں ہے. بہار جب طبیعت میں ہریالی شادابی آتی ہے، خزاں جب وہ ہریالی اور شادابی ختم ہو جاتی ہے. ہے نا؟ ہمارے یہاں بھی بولتے ہیں نا، خزاں نے لوٹ لیا کیسے گلشن زہرا. خزاں یعنی جب طبیعت کی شادابی اور ہریالی چلی جائے. تو ہم انسانوں کے لیے بھی بہار اور خزاں ہے. بسر انجام برف پیری بر سر و صورت ہمیں ماں خواہد نشست، اور آخر کار بڑھاپے کی برف ہمارے سر اور صورت پر بیٹھنے والی ہے. بڑھاپا ہوتا ہے تو کیا ہے؟ بال اور داڑھی سفید ہو جاتی ہے، یہ برف ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو جوانی ہے یہ بہار ہے. ٹھیک،
یہ ہمیشہ تو نہیں رہتی، یہ بہار ایک دن خزاں میں تبدیل ہوتی ہے، چلی جاتی ہے، پھر بڑھاپا آتا ہے، تو بڑھاپے میں کیا ہے، بڑھاپا گویا زمستان، جیسے زمستان میں برف پہاڑوں کے اوپر اور درختوں کے اوپر چھا جاتے ہیں، پوشیدہ کر لیتے ہیں، ویسے ہی انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو بال اور داڑھی سفید ہو جاتے ہیں، یہ ان کی سردی کا موسم ہے، سمجھ رہے ہیں، یہ ان کے لیے برف ہے گویا۔ سر انجام آخر کار برف پیری، بڑھاپے کا برف، بر سر و صورت ہمیمہ، ہم سب کے سروں اور چہروں پر خواہد نشست جمے گی، بیٹھے گی، ہمارا آمادے سفر ابدی آخرت خواہد کرد، اور ہم سب کو آخرت کے ابدی اور ہمیشگی سفر کے لیے تیار کرے گا کہ بھئی تیار ہو جاؤ، اب سب کچھ ختم ہونے والا ہے۔ ہمارا اور ہمیں آمادے سفر ابدی آخرت کے ابدی اور ہمیشگی سفر کے لیے آمادہ خواہد کرے گا۔ خوشاں آنان کی دربہار زندگی، بے فکر زمستان پیری، بحیات بعد از آن باشاں۔ خوشاں یعنی خوشخبری ہے، خوش نصیب ہے نا، یہ ایک طریقے سے بشارت ہے، ہاں ایک طریقے سے تحسین ہے، تعریف ہے۔ خوشاں یعنی خوش نصیب ہے، وہ خوشخبری ہے ان کے لیے، آنان کے کہ جو لوگ در بہار زندگی کے بہار میں، یعنی کیا ہے، عالم جوانی اور عالم شباب میں، بے فکر زمستان پیری، بڑھاپے کے سردی کی فکر، وحیات بعد از آن، اور پھر پیری کے بعد یا موت کے بعد والی حیات کے سلسلے میں فکر مند ہوتے ہیں۔ قابل تحسین ہے وہ لوگ کہ جو بہار زندگی میں، بڑھاپے کے زمستان اور اس کے بعد موت کے بعد کی زندگی کے لیے فکر مند ہوتے ہیں۔ جس کو اپنے بڑھاپے کی فکر ہو، جس کو مرنے کے بعد آخرت کی زندگی کی فکر ہو، وہ خوش نصیب ہے۔ ظاہر سی بات ہے، فکر نہیں ہوگی تو انسان اس کے لیے آمادگی بھی نہیں کرے گا۔ جس چیز کی انسان کو فکر ہوتی ہے اسی کے لیے انسان جد و جہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ انسان جب عالم آخرت کو بھول جاتا ہے، دنیا کو اپنے لیے سرائے ابدی سمجھنے لگتا ہے، تو سارا کام دنیا کے لیے۔ جنہیں اپنی آخرت کی فکر ہوتی ہے، اس زندگی کے بعد موت کے بعد پھر دوسری حیات، اس دوسری حیات کی جس سے فکر ہوتی ہے، وہ اس کے لیے بھی یہیں سے بندوبست کرتا ہے، آمادگی کر کے جاتا ہے۔ ٹھیک ہے مولانا، یہ ہو گیا آپ کے درس پورا، اور کلمہ و ترکیبہ تازے۔ استثناء، جدا کر دینے چیزی از حکم کلی۔ استثناء کسے کہتے ہیں؟ حکم کلی سے ایک چیز کو الگ کر دینا۔ حکم کلی سے ایک حکم کلی ہو، اس حکم کلی سے جس کو الگ کر دیا جائے اسے کہتے ہیں استثناء۔ جیسے کہیں گے کل آپ سب کو سبق یاد کر کے آنا ہے سوائے غلام علی کے۔ اب سب کو سبق یاد کر کے آنا، یہ حکم کلی ہو گیا، ٹھیک۔ غلام علی کو الگ کر دیا تو غلام علی کیا ہو گیا؟ استثناء۔ غیر عادی و غیر معمولی، جو عادت کے خلاف ہو اور معمول کے خلاف ہو، سے کہتے ہیں استثناء۔ ابھی دیکھا آپ نے، سردی کا موسم چل رہا ہے، اچانک بارش ہو گئی، یہ استثنائی چیز ہے، غیر معمولی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اواخر، جمع آخر، قسمت ہے پایانی ہے ہر چیز کا آخری حصہ، اس کو کہتے ہیں اواخر۔ اواخر درس کا آخری حصہ ہے نا، اواخر سب کے سب سے لاسٹ میں، آخر میں، سب کا آخری حصہ۔ اواخر یعنی کسی بھی چیز کا آخری حصہ۔ باری، برائے کوتاہ کر دینے سخن گفتے می شود۔
باری یعنی بہرحال، اسی بہرحال کو مختصر کرنے کے لیے باری کہا جاتا ہے، یا در ہر صورت گفتگو کو مختصر کرنا ہو تو اس کے لیے کہا جاتا ہے باری. یعنی مختصر یہ کہ ہم کہتے ہیں نا اپنی زبان میں کوئی بات یہ کرتے کرتے جب مختصر کرنا ہوتا ہے تو تفصیل کو چھوڑ کے کہیں گے مختصر یہ ہے کہ ایسا ایسا. فارسی میں جب بات کریں گے تو باری یعنی مختصر کلام یہ ہے، ٹھیک، یعنی بہرحال، در ہر صورت، خلاصہ. بدیع یعنی نو تازہ، بدیع یعنی یہ عربی لفظ ہے، کیا ہے؟ عربی کا لفظ ہے بدیع، جو چیز نئی ہو، جو چیز تازہ ہو. پختگی، پختگی یعنی کامل شدن، بے رشد رسیدن، جو چیز کامل ہو جائے، جو چیز اپنے رشد کو پہنچ جائے اس کو کہتے ہیں پختگی. بڑا پختہ انسان ہے، بڑا ٹھوس انسان ہے، کامل انسان ہے، اس میں بڑی پختگی ہے، یعنی اس میں بڑا کمال ہے، ٹھیک. تجدید حیات، تجدید حیات یعنی نئی زندگی، جدید شدن زندگی، زندگی کا نیا ہونا، دوبارہ زندہ شدن، دوبارہ زندہ ہونا، تجدید حیات، تجدید زندگی. تکاندن، حرکت دادن، بے حرکت در آوردن، حرکت دینا، حرکت میں لانا، دونوں معنی میں ہے. تکاندن ہے نا، کسی چیز کو ہلایا جائے، آپ درخت جا کر کے ہلائیے، ڈالی پکڑ کے ہلائیے، اس کو فارسی میں کہتے ہیں تکاندن. من شاخ درخت را تکاندم و برگہائے شاخ روئے زمین ریخت، میں نے درخت کی ڈالی پکڑ کر کے ہلایا، پتے زمین پہ گر پڑے، تکاندن. جمانے، بخش نو رسیدے و تازے شگفتے شاخہا و گیاہان. جوانے کہا جاتا ہے پیڑ پودوں، گھاس پھوس کے اوپر جو تازی کلیاں ہوتی ہیں، جو نئے دانے آتے ہیں پھولوں کے، پھلوں کے، اس کو کہا جاتا ہے جوانے. سمجھ رہے ہیں؟ گیاہان، گیاہان کہا جاتا ہے جھاڑیوں کو، سمجھ رہے ہیں، گھاس پھوس کو. شاخہ یعنی درختوں کی ڈالیاں، ڈالیوں پر اور جھاڑیوں پر جو تازہ اور نو رسیدہ کیا ہے، کلیاں ہیں، ان کو کہا جاتا ہے جوانے. سمجھ رہے ہیں؟ چشم نواز، چشم نواز یعنی خوبصورت، دل پذیر، خوشایند، مطبوع، جس کی طرف دل مائل ہو، جس سے دل کو خوشحالی ملے، اس کو کہتے ہیں چشم نواز. خم کردن یعنی خمیدہ کردن، کج کردن، ٹیڑھا کرنا. خزان یعنی پائیز، یعنی پتجھڑ کا موسم. خوشے، تعداد ازدان ہے گندم کی یکجا بے ساق متصل باشند. خوشے یعنی بالی، گیہوں کے دانوں کی کچھ عدد کی جو ایک ساتھ ایک ہی ساقے میں، ایک ہی ڈالی میں متصل ہو، ملے ہوئے ہوں، یعنی بالی، ٹھیک. خوشے یعنی بالی. درخشش یعنی روشنی، تابندگی، تلالو، چمکنا، ٹھیک. درخشش یعنی روشنی، تابندگی، اجالا، روشنی. رنگ آمیزی، رنگ آمیزی یعنی رنگ کو ملانا، رنگوں کو مخلوط کرنا. آمیختگی رنگہا، رنگوں کا ملایا جانا. رنگہائے گرم، رنگہائے گرم، گرم رنگ، یہ کوئی گرم رنگ نہیں ہوتا ہے، نام دیا گیا ہے، یعنی جو تیز بھڑکیلے رنگ ہوتے ہیں نا اس کو کہا جاتا ہے رنگہائے گرم. رنگہائے گرم یعنی بھڑکیلے، ڈارک، تیز رنگ. جیسے رنگہائے مانند قرمز، جیسے لال. دیکھو رنگوں میں لال کا ایک عجیب وہ ہوتا ہے، کشش ہوتی ہے، اس میں ایک تیزی ہوتی ہے،
गर्मी होती है। नारंगी भगवा कलर का, जर्द एकदम पीला। अब ये वो रंग है जिनको रंगा है गर्म कहा जाता है। रुइश, रुइश यानी निकलना, बाहर आना, समझ रहे हैं। रुस्तन अमल रुईदन व बिरून आमदन गिया अज़मीन, जमीन से पेड़ पौधों का, झाड़ियों का बाहर आना। व बेतदरीज रुश्तनमू करना, और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना, इसको कहते हैं रोइश। जर्रीन बेरंगे जर, तलाई, तलाई रंग, जर्द रंग, जर्रीन कहते हैं। जो पीले रंग का हो, सुनहले रंग का, सोने के रंग का, उसको कहते हैं जर्रीन। सब्ज तीरे यानी सब्ज पुररंग, भड़कीला हरा, तेज हरा। सब्ज तीरे यानी तेज हरा। सरजिंदे, सरजिंदे यानी बानिशात, शादाब, सरेहाल, खुर्रम, खुशहाल, मसरूर, शादाब, ये इस तरीके का। गंदुमजार, गंदुमजार यानी गेहूं की खेती। गंदुमजार यानी गेहूं की खेती। चले अभी ये रह जाता है।